الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، یار پھر ویڈیو نہیں بنتی ہے. حضرات علماء کرام، مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے عمائدین، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام ضلع ایبٹ آباد کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت کے مقدس عنوان سے اس عظیم کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا، اور میں دل کی گہرائی سے انہیں اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اجتماع میں جو عظیم شرکت کی ہے. اللہ رب العزت آپ کی اس یہاں شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے محترم دوستوں، قیام پاکستان کے پون صدی گزر چکی ہے. ہم نے اس وطن عزیز کے 74 سال مکمل کر لیے ہیں. اس کے باوجود جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، جن امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے ایک کامیاب اور مطمئن زندگی کے خواب دیکھے تھے، آج پون صدی گزرنے کے بعد بھی وہ خواب تشنہ تعبیر ہیں، اور قوم مضطرب ہے. جہاں قومیں ترقی کرتی ہیں، جہاں قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہاں ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں، جسے ترقی معکوس کہتے ہیں.
اوپر کی طرف جانے کی بجائے ہم نیچے کی طرف لڑک رہے ہیں. ہمارے اکابرین نے پارلیمانی سیاست کے ذریعے سے آئین کو تشکیل دینے میں